بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کے قبر کی مٹی برابر کرتا ہے، اور لوگ جب واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہے جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسری نکاح کر لی ہے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئے، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کی ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کی سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہے، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ پیارے دوستوں، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جنوں اور انس سب مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر کے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہاری رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردوں کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہے، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستوں، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق و فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے غرض کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان،
अगर दुनिया में तू अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व ताला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसीलिए कि तूने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे कयामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह इसको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बचें और नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और मौत को याद करके हम दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।